آج کے ویو 360 میں نون کے ووٹرز کو ڈسکریج کیا گیا اور اس کے بعد ریزلٹس روک لیے گئے جب تک وہ ڈیزائرڈ نمبر جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا۔ پاکستان میں جمہوریت 70 سال سے سسپینڈڈ ہے۔ مریم نواز کا وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو۔ عمران خان کے دورے سے پہلے ایک بار پھر حافظ سعید گرفتار۔ اور وزیر اعظم پاکستان کے واشنگٹن کے دورے کے دوران پاکستانی کمیونٹی کے جلسے کے لیے انتظامات پر تنقید کیوں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ میں واسط اللہ خالد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک کو اس وقت سویلین آمریت کا سامنا ہے اور آئین اور قانون کے تحت عوام، حزب اختلاف اور صحافتی حلقوں کو حاصل حقوق پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں مریم نواز نے کہا کہ ان کی موجودہ سیاست کا مقصد محض نواز شریف کو رہائی دلوانا نہیں بلکہ ان کی جدوجہد آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اور میرا مقصد جو ہے وہ اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں نے یہ عزت دی ہے اور مجھے لوگوں نے یہ ووٹ دیا ہے اور حکومت چلانا جو ہے وہ میرا کام ہے ایز ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف پاکستان، تو وہ پھر اس کو قانون اور آئین پہ چلنے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ میری تو اتنی سی بات ہے۔ اور اگر آپ نے سزا دے دی ہے اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، جج خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا اور یہ جھوٹی سزا مجھ سے دلوائی گئی اور ایک پائی کی کرپشن میاں صاحب کے اوپر ثابت نہیں ہوئی، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان اور کیا کرے۔ مریم نواز کی سول ملٹری امبیلنس پر کیا ٹیک ہے؟ پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ہسٹری ہے نا، وہ اس میں ڈیموکریسی، اٹ از اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو جمہوریت جو اس میں ہے نا وہ 70 سال سے سسپینڈڈ رہی ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ ٹیک اوورز، انڈائریکٹ ٹیک اوورز اور کبھی کبھی انڈاکٹرینیشن کے ذریعے، تو وہ سسپینڈڈ رہی ہے۔ تو اپنی پسند کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو اتنا سا وہ فساد ہے اس کو استعمال کر لیا۔ تو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو اٹ ہیز نیور بین الاؤڈ ٹو ٹرولی ٹیک روٹ۔ اور جب آپ یہ امبیلنس کریٹ کرتے ہیں تو ایک ٹرموائل کریٹ ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اور کوئی بھی دنیا کا ملک اٹھا کے دیکھ لیں جو پولیٹیکلی انسٹیبل ہو، جس میں پولیٹیکل انریسٹ ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جو قدغنیں اب پریس فریڈم پر لگ رہی ہیں، کیونکہ ماضی میں ڈکٹیٹرشپ میں یہ لگتا رہا، ویزیبل تھی کہ کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب جو قدغنیں لگ رہی ہیں وہ ماضی سے کس طرح مختلف ہیں اور اس سے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوں گی یا ہو رہی ہیں ان پر مریم نواز کی کیا ٹھیک ہے؟ یہ جو سب فریڈمز ہیں یہ سسپینڈڈ ہے اس وقت ارم، بلکہ سسپینڈڈ نہیں ہے، ایک ان اناؤنسڈ بین ہے، نہ صرف میرے اوپر بلکہ ہر اپوننٹ کے اوپر، ہر اس صحافی کے اوپر جو سچ لکھنا چاہتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، سچ کہنا چاہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے 3 جرنلسٹ بڑے وہ ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں اور ان کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے، اور کئی ریناؤنڈ صحافی جن کی ایک اپرائٹ صحافی جو ہیں، جن کا واقعی کام صحافت ہے، میک شفٹ صحافی نہیں ہے وہ، تو ان کی نوکریاں چلی گئیں کیونکہ وہ ٹی وی پہ وہ بکنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو اتنی بدترین جو پابندیاں ہیں نا وہ کبھی کسی کی نہیں لگی، کبھی کسی حکومت میں نہیں لگی۔ یا تو کہہ دو کہ ہاں مارشل لا ہے، یا تو کہہ دو کہ ٹیک اوور ہو چکا ہے۔ تو سویلین مارشل لا یہ بدترین قسم ہوتی ہے مارشل لا کی۔ مریم نواز کے انٹرویو پہ حکومت کا کیا رسپانس ہے، کیا رد عمل ہے، اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں رسپانس شامل کر رہے ہوں گے حکومت کا بھی، اور اس کے علاوہ سارے فورمز پہ ویو 360 اور ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلز پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی اس کے حوالے سے استعمال ہوں گے۔ کلادون جماعت الدعوہ نے گزشتہ روز نظر بند کیے گئے حافظ سعید
की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान किया है और गिरफ्तारी को गैर मुल्की दबाव का नतीजा कहा है। जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ इस माह के आगाज में दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने, उनके लिए रकूम इकट्ठी करने और ट्रस्ट की रकूम दहशतगर्दों को दिए जाने पर 23 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर सदर ट्रंप ने भी ट्वीट की है। उन्होंने लिखा कि 10 साल की तलाश के बाद मुंबई हमलों के नामनहाद मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको तलाश करने के लिए 2 बरसों से दबाव डाला जा रहा था। हाफिज सईद को इससे पहले 2001 से अब तक मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर भारत की जानिब से दहशतगर्दी के मुतअद्दिद हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों से उन्हें रिहाई मिलती रही। अप्रैल 2012 में अमेरिका ने जमात दावा और लश्कर तैयबा को ब्लैकलिस्ट कर दिया और हाफिज सईद के बारे में मालूमात, कोई भी ऐसी मालूमात देने पर $10 मिलियन का इनाम रखा जो उन पर इल्ज़ामात साबित कर सके। जून 2014 में जमात दावा को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। 6 माह बाद यानी 2015 में पाकिस्तान ने भी जमात दावा को कलअदम करार दे दिया। अगस्त 2017 में हाफिज सईद ने मिली मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात बनाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसे इंतखाब लड़ने से रोक दिया। मार्च 2018 में पाकिस्तानी अदालतों ने मिली मुस्लिम लीग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी, लेकिन अप्रैल 2018 में अमेरिका ने मिली मुस्लिम लीग को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। अमेरिका में हाफिज सईद की गिरफ्तारी को कैसे देखा जा रहा है? विल्सन सेंटर से मुंसलिक माइकल कुगलमैन समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे वाशिंगटन को कुछ अर्सा गुजरने के बाद हाफिज सईद को शायद एक बार फिर चंद हफ्तों या महीनों में रिहा कर दिया जाएगा। जब पाकिस्तानी अफसरान से पूछा जाता है कि वो हाफिज सईद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हमें दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। लेकिन अब आपके पास दहशतगर्दों की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने का इल्जाम है, जिससे पता चलता है कि शायद पाकिस्तानी इस इल्जाम की तहकीकात करेंगे और इसे आगे तक लेकर जाएं। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए असासे की हैसियत रखता है, जिसे वो इंडिया के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से बुध को भारतीय शहरी और जासूस कुलभूषण यादव के फैसले पर पाकिस्तान और भारत दोनों ही ने खुशी का इजहार किया और दावा किया कि फैसला उनके हक में है। आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस भारतीय शहरी कुलभूषण यादव की बरीयत और भारत के हवाले करने से मुतालिक भारतीय दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने भारत की अपील के काबिल समाअत होने पर पाकिस्तान के तीनों एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दे दी। भारत में इस फैसले पर क्यों खुशी मनाई जा रही है, जानते हैं रितुल जोशी से, जो हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। जी रितुल, भारत की वजारत खारजा की जानिब से इस फैसले के बाद यादव को भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया गया है। किस बुनियाद पर भारत इस दफा ये दरख्वास्त कर रहा है? देखिए, दरख्वास्त कोई नई दरख्वास्त नहीं है असद। जब से भारत को इस बात की जानकारी पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी कि भारत का एक सिविलियन पाकिस्तान की कैद में है, उसके बाद से ही भारत लगातार ये बात कहता आया है कि एक तो कॉन्सुलर एक्सेस उसको दी जाए, उससे मिलने की इजाजत दी जाए, और फिर ये बात भारत लगातार अपनी तरफ से कहता आया है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है और उन्हें वापस छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद किडनैपिंग के शिकार होकर पाकिस्तान लाए गए थे। तो अब जबकि आईसीजे ने अपनी रूलिंग में ये कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को फ्लाउट किया, जो आर्टिकल 36 था, उसको वायलेट करने की बात अपने जजमेंट में जब आईसीजे ने कही, तो भारत का ये कहना है कि ये उसके स्टैंड को विंडिकेट करता है और इसीलिए अब उसके पास इसीलिए दोबारा वो अपनी इस मांग को दोहरा रहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को वापस भेज दे। तो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पे भारत में जो ओवरऑल सेलिब्रेशन रही, क्योंकि जिस तरह का फैसला आया एक मिक्स फैसला था जिसमें पाकिस्तान भी सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया क्यों सेलिब्रेट कर रहा था? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिक्स फैसला आया है और दोनों ही मुल्कों के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भारत के जो 2 पॉइंट्स थे कि मिलिट्री कोर्ट का जो जजमेंट था उसे अनल कर दिया जाए, उस चीज को खारिज किया। सेफ पैसेज कुलभूषण यादव को भारत में देने की बात जो कही गई थी भारतीय तरफ से, उसे भी खारिज किया गया। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा कंटेंशन इसमें था कि कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी गई और किसी भी तरह की लीगल एड भारत अपने सिटीजन को नहीं प्रोवाइड कर पाया, उसके लिए एक पुख्ता डिफेंस नहीं तैयार कर पाया कॉन्सुलर एक्सेस के एब्सेंस में। तो इसीलिए अब कॉन्सुलर एक्सेस मिलना भारत को लगता है एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और भारत की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि आईसीजे ने इस बात को माना
कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एक बड़ी चीज है। लेकिन कहीं एक सोबरिंग वॉइस भी इंडिया में ये जरूर उठ रही है कि क्योंकि मिलिट्री अदालत के फैसले को ना तो अनल किया गया और ना ही जाधव को वापस भेजने की कोई बात आईसीजे ने कही है, तो ये लड़ाई लंबी भी होगी और जाधव का बहुत आसानी से भारत वापस आ पाना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। इस बात का एहसास इंडिया में सबको है। जी, बहुत शुक्रिया रितुल जोशी हमें अपडेट कर रही थी इंडिया से कि कुलभूषण केस में इस वक्त जो सिचुएशन है दोनों साइड पे हम देख रहे हैं मिक्स डिसीजन के बायस कुछ ना कुछ हद तक जो है सेलिब्रेशन कुछ पॉइंट्स पे बन रही है। उस हवाले से हम अपडेट जान रहे थे रितुल से। बहुत शुक्रिया रितुल। माइकल कुगमलन का कुलभूषण यादव के केस में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बारे में कहना था कि उन्हें काफ़ी हैरत होती है अगर अदालत इस शख्स को काउंसलर रसाई की सहूलत ना देती, और ये कि भारतीय टीम ने मजमूई तौर पर काफ़ी अच्छे दलाइल दिए तो ये फैसला हैरानकुन हरगिज नहीं था। इंडिया ने अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए बहुत कोशिश की और अदालतों को इस फैसले तक एक बड़े मार्जिन के साथ पहुंचा दिया। फैसले में 15 काउंसलर रसाई के हक में और 1 इसके खिलाफ। तो इससे पाकिस्तानी कानूनी टीम की ये कोशिश कि इंडिया को काउंसलर रसाई का हक नहीं, क्योंकि वो एक जासूस और मुजरिम की बात कर रहे हैं, किसी मासूम इंडियन शहरी की नहीं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी कानूनी टीम की बड़ी हार है। दोनों ही मुल्कों में कट्टर किस्म के लोग इस फैसले से खुश नहीं होंगे। इंडिया में सख्त नजरिया रखने वाले चाहते थे कि इसे छोड़ दिया जाए, हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, जबकि पाकिस्तान में सख्त नजरिए वाले लोग उसे फांसी दिए जाने के हक में थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस शख्स को मार दिया जाए, जबकि कोर्ट्स ने फांसी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया है। कुलभूषण यादव के केस के फैसले और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अमेरिका के दौरे से पहले हाफिज़ सईद की गिरफ्तारी पर हम बात करेंगे माहिर सिक्योरिटी कामरान बुखारी से। उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है वाशिंगटन में, जिस तरह का पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है कि एक तो दौरा है इमरान खान का, उस हवाले से कुछ हद तक यहाँ पे इंतजाम भी हो रहे हैं, कुछ हद तक जो है वो जलसे भी अरेंज किए जा रहे हैं। कामरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आप सुन सकते हैं मुझे? बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी सामने है और उसके अलावा हमने देखा कि जो भारतीय वजारत खारजा ने आज यादव की हवालगी का मुतालबा भी किया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कामरान बुखारी से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरह से वाशिंगटन में माहौल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे को लेके, उस हवाले से कुछ यहाँ पे जलसे भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। एक ख़ास तौर पे जो बड़ी गैदरिंग एक मुनक़िद हो रही है पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वाशिंगटन के दौरे के दौरान, उस पर काफ़ी हद तक तनकीद भी हो रही है कि ये कम्यूनिटी जो जलसा कर रही है ये तारीख़ी लिहाज से इस वजह से भी अहम होगा कि किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये सबसे बड़ा जलसा अपेरेंटली जो है इस वक्त फोर्स किया जा रहा है और ये एक बड़े इज्तिमा से खिताब है। इंतज़ामात पर तनकीद हो क्यों रही है और ये जलसा कहाँ हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे नुखुद मालिक से, जो कि इस वक्त वेन्यू पर मौजूद है। तो जो सिचुएशन हमने देखी इस वक्त, जो तकरीबन 10 से 20,000 का जो ये वेन्यू कहा जा रहा है, जिस पे शायद पहली दफ़ा हम देखेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो इस पे बात करेगा, आके कम्युनिटी से खिताब करेगा। ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त है और बाकी जो अपडेट्स हैं इस हवाले से भी उस पर जानने के लिए आप आ सकते हैं फेसबुक, हमारी जो वेबसाइट भी और फेसबुक पेज पे भी urduvoa.com पर, और इसके साथ साथ facebook.com/voa उर्दू के पेज पर। इस पे आपको तमाम तर कंटेंट मिलेगा जो कि हमारी डिफरेंट मीडियम्स पे मौजूद है। अमेरिकी सदर की बेटी और मुशीर इवांका ट्रंप को सदर ट्रंप के दौरा एशिया के दौरान नुमायां किरदार अदा करने पर तनकीद और तमस्खुर का निशाना बनाया गया। बहुत से लोग आला सतही तकरीबात में शिरकत के लिए उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया पर अकरबा परवरी के जरिए मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि क्या अमेरिकी सदर इवांका ट्रंप को मुस्तकबिल में किसी बड़े सियासी ओहदे के लिए तैयार कर रहे हैं। देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें, जनूबी और शिमाली कोरियाओं के बीच वाक़े डीमिलिटराइज्ड जोन का दौरा और अपने दौरे एशिया के दौरान मुल्क के सबसे बड़े सिफारतकार को नजरअंदाज करके अमेरिकी सदर का इवांका को अहमियत देना।
محسوس ہوتا ہے کہ ایوانکا ٹرمپ اس وقت ہر جگہ چھائی ہوئی ہیں. And it's been a productive morning to say the least. جب صدر ٹرمپ نے ایوانکا اور ان کے شوہر جیریڈ کشنر کو 2017 میں اپنے مشیر نامزد کیا تو صدر ٹرمپ پر اقربا پروری مخالف قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کو ایک خاندانی کاروبار کی مانند چلانے کا الزام لگایا گیا. اقربا پروری مخالف قانون یا اینٹی نیپوٹزم ایکٹ نامی قانون 1967 میں منظور ہوا تھا. اس قانون کی منظوری کی ایک وجہ صدر جان ایف کینیڈی کی اپنے بھائی رابرٹ کینیڈی کی اٹارنی جنرل کے طور پر نامزدگی تھی. سن 2017 میں امریکی محکمہ انصاف کے ایک وکیل نے اپنی رائے دی کہ صدر کو وائٹ ہاؤس کے عہدوں پر خصوصی تعیناتی کا اختیار ہوتے ہوئے اینٹی نیپوٹزم لا سے استثناء حاصل ہے. Ivanka and Jared worked very hard and they sacrificed a lot to be doing this, but they want to do it. ایوانکا کو اپنے عہدے کی کوئی تنخواہ نہیں ملتی، لیکن ناقدین کے مطابق اس میں پھر بھی مسئلہ ہے. ان پر یقیناً اقربا پروری کا الزام ہے، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں. کیا وہ امریکی مفادات کی نمائندگی کر رہی ہیں، یا خاندانی بزنس کے، یا ٹرمپ کارپوریشن کے، یا خود اپنے؟ ایوانکا ٹرمپ نے کئی پروجیکٹس اپنے ذمے لیے ہیں، جیسے ویمنز گلوبل ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی انیشیٹو. جب آپ خواتین کو بااختیار بناتے ہیں تو اس سے وہ مواقع پیدا ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے خاندانوں اور کمیونٹیز کو آگے لے جاتی ہیں، اور ایسے ہی پورے ملک ترقی کرتے ہیں. کچھ لوگ ان معاملات میں ایوانکا کے صدر پر روب سے خوش ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے. اگر پروجیکٹ ایوانکا کا ہوگا تو ظاہر ہے ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ کوئی پائیدار کام کرنے میں کامیاب ہوں گی. ان کے داخلی سطح پر بڑھتے ہوئے کام، جن میں ملازمتوں میں اضافے اور ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام کی کوششیں شامل ہیں، ان اندازوں کو ہوا دے رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. لوگ سوچ رہے ہیں کہ آیا یہ ایوانکا کے مستقبل کا سیاسی رہنما بننے کی جانب اشارہ ہے کہ ٹرمپ انہیں اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنی سابقہ حریف ہلری کلنٹن پر ایک سیاسی شہنشاہیت کے قیام کا الزام لگایا تھا. ایکسپرٹس کی رائے میں امریکی حکومت میں خاندانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں اگر وہ کوالیفائڈ ہوں. میرا نہیں خیال کہ امریکی بغیر قابلیت کے صرف رشتے کی بنیاد پر خاندانی شہنشاہیتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب ہم نے صدر سے ان کے اپنی بیٹی کے لیے ارادوں کا پوچھا، پیٹسی ویراکسوارا کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بچوں کے بھیک مانگنے پر پابندی تو ہے، لیکن اس کے باوجود صوبے کے ہر شہر کی سڑکوں پر گداگر بچے نظر آتے ہیں. اس مسئلے کے خلاف لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے حال ہی میں آپریشن شروع کیا ہے. والدین کی مرضی سے بھیک مانگنے والے ان معصوم بچوں کی بہتری کے لیے یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، اس بارے میں بتا رہی ہیں لاہور سے سمر خان. لاہور شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگتے یہ بچے بغیر سمجھ بوجھ کے گداگری کے اس منظم پیشے سے منسلک ہیں جہاں یہ بآسانی برسرے روزگار ہو جاتے ہیں. کہیں راہگیروں سے سوال کرتے ہیں تو کہیں ہاتھ میں رنگوں کی کتاب، کھلونا یا کوئی بھی شے بیچنے کے بہانے آنے جانے والوں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں. بے سہارا اور غیر محفوظ دکھائی دیتے یہ تمام بچے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے نبھانے کے لیے سال 2004 میں حکومت پنجاب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تشکیل دیا. 1121 جس پہ کوئی شہری ہمیں کبھی کال کر کے انفارمیشن دے دیتا ہے یا ہمیں کسی اور طریقے سے انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ چائلڈ بیگری ہو رہی ہے، اور ہماری ریسرچ ٹیم خود بھی جا کے دیکھتی ہے، سرویز کرتی ہے پنجاب میں کہ کہاں کہاں یہ ایشو ہے. اس کے بعد وہ ہماری ریسکیو ٹیم کو اسی وقت انفارم کرتی ہے. ریسکیو ٹیم ڈیلی ریسکیو آپریشن کر رہی ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے انسداد گداگری مہم ہمیشہ جاری رہتی ہے. ان کی ٹیم کی جانب سے پکڑے گئے بچوں کو سینٹر میں لانے کے بعد ان کی بہتری کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے. ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ نارمل بچہ نہیں ہے، وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں اینڈ ٹرامیٹک ہیں، تو ان کے لیے سائیکالوجسٹ چاہیے. تو ریگولر کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ. پھر ہمارے پاس میڈیکل سیکشن ہے، وی ہیو اے ڈاکٹر ان ہاؤس یا. اس کے بعد ہمارے پاس لیگل سیکشن ہے بیکاز سب کچھ لا ریلیٹڈ ہم فالو کرتے ہیں، تو وی ہیو دیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس فیملی ٹریسنگ سیکشن ہے، ریسکیو سیکشن ہے.
بہت سے والدین یہاں لائے گئے بچوں کو دوبارہ بھیک کے پیشے میں نہ ڈالنے کی شرائط پر واپس لے جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ یہ بھی مانتی ہے کہ یہ بھکاری مافیا جگہ بدل لیتا ہے لیکن پیشہ نہیں چھوڑتا۔ تنہا گداگر بچوں کے علاوہ گزشتہ کچھ سالوں سے جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے وہ سربراہ مرد اور عورت کا بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھ جانا ہے۔ تپتی دوپہر ہو یا رات کا اندھیرا، تمام خاندان کھلے آسمان تلے ہی موجود رہتا ہے۔ جو ماں باپ نے اٹھائے ہوتے ہیں بچے، تو وہ بچہ تو بیگنگ نہیں کر رہا، لیکن اس میں وہ انڈر ویگنسی ایکٹ پولیس کی پریویو میں آتا ہے کہ پولیس بڑے بیگرز کے خلاف ایکشن کرے اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیورو کی کسٹڈی میں دے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس پنجاب کے 8 اضلاع میں واقع سینٹرز میں 800 سے زائد بچے حفاظتی تحویل میں ہیں، جبکہ 2013 سے 2018 کے دوران 5 برسوں میں 30,000 سے زائد بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ناقدین کے مطابق موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے 7 ماہ بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ تعینات کی، جس کے باعث ادارے کا کام گزشتہ حکومت کے جاتے ہی جیسے رک کر رہ گیا، لیکن اس خلا کو پورا کرنے کے لیے مارچ 2019 میں بے سہارا اور بھکاری بچوں کے حوالے سے صوبائی پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا ڈرافٹ منظوری کے مراحل میں ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ موسیقی جہاں دلوں کے آلام کا مداوا سمجھی جاتی ہے، وہیں یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ امریکہ بھر میں پرفارم کرنے والا پیسنٹو نامی ایک کورس یہاں کام کر رہا ہے۔ صرف لڑکیوں پر مشتمل اس گروپ کی زیادہ تر ممبرز کا تعلق جنگ زدہ علاقوں اور دنیا بھر کے مختلف ریفیوجی کیمپس سے ہے۔ یہ سب موسیقی کی آواز میں امید کا پیغام دے رہے ہیں۔ پیسنٹو کورس میں شامل لڑکیوں میں سے کئی کو جنگ، قحط، پناہ گزین کیمپوں اور سیاسی تنازعات کا سامنا رہا۔ I'm from Uganda. I am from Iraq. I am from Sudan. I lived in a refugee camp in Ethiopia. وہ مل کر امید، امن اور افہام و تفہیم کا پیغام دیتی ہیں۔ پیسنٹو ایک امریکن انڈین لفظ ہے جس کا مطلب ہے دور تک رسائی رکھنے والی آواز۔ Please welcome Pacinto. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل کیتھیڈرل میں یہ گروپ ون جرنی نامی سالانہ میلے میں شریک ہے، جس کا مقصد پناہ گزینوں کے عالمی بحران سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے۔ ایمی ایوارڈ کے لیے 4 مرتبہ نامزدگی پانے والے کان فولم نے 14 برس قبل اس گروپ کا آغاز کیا تھا۔ The Pacinto Chorus was created to give immigrant and refugee children. اس گروپ کی تشکیل کا مقصد تارکین وطن اور پناہ گزین بچوں کو ان کی آواز لوٹانا تھا، کیونکہ کسی دوسرے ملک جاتے ہی سب سے پہلے آپ یہی چیز کھوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جیسے بچوں کے ساتھ اس گروپ کا حصہ بننے سے آپ نئی زبان اور ثقافت سے بھی متعارف ہوتے ہیں۔ 10 سے 14 برس کی عمروں کی یہ 34 اراکین 21 ممالک سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اب یہ شمال مشرقی ریاست مین کے شہر پورٹ لینڈ ہی کو اپنا گھر تصور کرتی ہیں۔ فولم اس گروپ کے لیے گیت لکھتے ہیں اور لڑکیاں ان میں سے بعض کو سٹیج پر پیش کرتی ہیں۔ The songs really have to do with peace and love. ان گیتوں میں امن اور محبت کا پیغام ہے، کیونکہ یہ بچے تنازعات میں گھرے ملکوں سے آئے ہیں اور اس صورتحال نے ان کے ذہنوں پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ Tremendous impact on their lives. اب ان لڑکیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گیت سننے والوں پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب میں اسٹیج پر گاتی ہوں تو خود کو بااختیار محسوس کرتی ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گیت دلوں کو چھوتے ہیں اور تبدیلی کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ میں نے اس کورس میں چھوٹی عمر میں شمولیت اختیار کی۔ سن 2013 سے میں نے اس کورس کے ذریعے جنوبی سوڈان کے لوگوں کے حالات سامنے لانے کی کوشش کی ہے، جنہیں نسل کشی، قحط اور اسی طرح کے دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ ان لڑکیوں کے لیے پیسنٹو محض ایک میوزک گروپ نہیں ہے۔ میں نے اس سفر میں یہ سیکھا کہ اپنا بننے کے لیے خون ایک ہونا ضروری نہیں۔ خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود یہ سب اب میرے اپنے خاندان کی طرح ہیں، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں۔ جونسو کے ساتھ سادیہ زیبرانجہ، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں، اردو ویو کی ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے دورہ واشنگٹن کے حوالے سے ڈیٹیلز پڑھنے کو ملیں گی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔